الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان کے اکثر نافرمان ہیں، لن یضروکم الا اذی، لن یضروکم ہرگز وہ تمہیں نہیں پہنچائیں گے، الا اذی مگر معمولی تکلیف، وان یقاتلوکم اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، ثم لا ینصرون پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، ضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ تعالیٰ کے بھاری غضب کے ساتھ، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے کسی حق کے بغیر، ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ پہلی آیت جو ہے کنتم خیر امت، اس کی تفسیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر الناس للناس تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام، کہ تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو، کیوں کہ ان کی گردنوں میں زنجیر ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، پہلی صحیح بخاری کی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، یعنی ہم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، یہ 70ویں امت ہے۔ فرمایا تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، جن میں سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو۔ اور کیوں؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت چلے آئے ہو، یعنی تمہارے اندر اصل میں کیا ہیں؟ 2 وصف ہیں۔ یاد رکھیے اس امت کے اندر آج یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، مشرک بھی موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے، یہ سب کے سب امت محمدیہ ہی کہلاتی ہے۔ اس کی علماء 2 تقسیم کر دیتے ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت، یعنی امت اجابت کے اندر مسلمان آ جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت کہلائے گی،
اور جو امت دعوت ہے اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوئے، وہ چاہے پھر یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں امت دعوت۔ تو یہ امت اصل میں امت محمدیہ ہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جو باقی امتیں گزری ہیں وہ بہتر نہیں اور یہ امت بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہتر قرار دے دیا۔ یہ مطلق طور پر بہتر نہیں ہے۔ اگر دو وصف موجود ہوں گے ہمارے اندر تو پھر ہم بہترین شمار ہوں گے، وگرنہ بہترین شمار نہیں ہوں گے۔ اور وہ دو وصف کون سے ہیں؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ وصف اگر ہیں تو پھر وہ امت خیر ہے، امت بہتر ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں پاکیزہ امت ہے، بہترین امت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ وصف موجود نہیں، چاہے اس کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سے وہ موجود ہے، وہ بہترین امت نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہاں اس آیت کے جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے خطاب کیا، تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ چیز نازل کر دی، اور یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ کافر ہو گئے تھے سوائے 4 صحابہ کے، باقی سب کے سب کافر ہو گئے تھے، تو وہ جو کفر کے فتویٰ لگاتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان باللہ کو ذکر نہیں کیا، پہلے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، پہلے ایمان کو بعد میں ذکر کیا اور عمل بالمعروف والنہی عن المنکر اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے کچھ اس کی توجیحات کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اس لیے پہلے ذکر کیا، سب سے پہلے اس کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ ایمان باللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور دوسری وجہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہودی اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان کے اندر موجود ہیں، مومن ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جب اگر اللہ تعالیٰ ایمان کو پہلے لے آتے تو پھر یہاں سے مسلمان اور یہودی وہ الگ نہیں ہو سکتے تھے، تو اس دونوں گروہ کو الگ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اس چیز کو ذکر کر دیا جو خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا وصف ہے، جو یہود و نصارہ کا وصف نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت موجود ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو کسی بھی برائی سے نہیں روکا کرتے تھے، جو برائی کرتا تھا اس کو کہتے تھے کرنے دو۔ اور پھر آپ سورہ اعراف کے اندر جا کے آگے پڑھیں گے بھی کہ 3 گروپ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک نیک ہے تو وہ نیک خود ہے، کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے رہا، وہ اپنا آپ وہ نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے برے ہیں تو خود ہی برے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ اللہ رب العالمین نے ان کا وہ ذکر کیا کہ کچھ نے کہا کہ یار ان کو سمجھانا چاہیے، کچھ نے کہا چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گروپ بنا دیے۔ تو اس کے اندر حقیقت کیا ہے کہ ان کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ عمل موجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے جہاں پر لگا ہوا جو لگے رہنے دو، اور آج یہی چیز اس امت کے اندر بھی آ چکی ہے
کہ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو کر رہا ہے کرنے دیں، جو نیکی کرتا ہے کر لے، جو نہیں کرتا نہ کرے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو نیکی کا حکم دیں، برائی سے نہ روکیں۔ تو حالانکہ اگر صرف نیکی کا حکم دینا ہی ضروری ہوتا، برائی سے روکنا ضروری نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین پھر جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور پھر جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت کا تو حکم دے دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیکی کا حکم دے رہے۔ واجتنبوا الطاغوت کہاں جائے گا پھر؟ شرک سے کیسے روکیں گے؟ شرک کیا ہے؟ برائی ہے نا، معصیت ہے، نافرمانی۔ تو برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے، نیکی کا حکم جس طرح ضروری ہے اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اب کیا ہے، کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی معاشرے کے اندر برائی سے اگر نہ روکا جائے، نیکی کا یا آپ حکم ان کو دیتے چلے جائیں، کیسے وہ اپنے آپ کو وہ سمجھیں گے کیسے کہ یہ برا کام ہے؟ ان کو کون بتلائے گا جب آپ ان کو روک ہی نہیں رہے؟ اب کتنے ہی لوگ آج بھی یعنی غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور پھر کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ وہ اپنے عمل کو شرک تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ قرآن کی آیت جتنی بھی پیش کرتے ہیں یہ ہمارے بابوں کے بارے میں نہیں ہے، ہماری قبروں کے بارے میں نہیں ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو اس دور کی بات ہے جو لوگ مورتیاں بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ ہم تو مورتیوں کو تھوڑی پوج رہے، ہم نے کوئی اپنے ہاتھوں سے بت تھوڑی بنائے ہوئے کہ ان کی عبادت کرتے ہوں، ان کے سامنے جا کے جھکتے ہوں۔ آپ کیسے اب ان کو کہیں گے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے؟ آپ کیسے ان کو روکیں گے؟ تو برائی سے اگر نہیں روکا جائے، آپ کہتے ہیں جی سچائی اختیار کریں، جھوٹ سے آپ نہیں روکتے، کتنے لوگ آپ کی بات مان لیں گے؟ اور جو برائی کے اندر پڑا ہوا جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے وہ کیسے باز آئے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں پر آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں ساتھ میں برائی سے بھی منع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار کیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ صرف نیکی کا حکم دے دیا، اپنے جب احکامات ہم نے شروع کیے اس کے اندر بنی اسرائیل کا آپ نے تذکرہ پڑھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات بھی دیے ان کو کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ٹھیک ہے؟ آگے چل کے کیا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صرف حکم ہی دے دیتے، چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، لیکن آگے حکم نہ دیتے او منع نہ کرتے۔ تو قرآن کریم کے اسلوب کے اندر جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ دونوں اکٹھے ملیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے اللہ منع کر رہے ہیں پھر آگے کہہ رہے ہیں یہ نیکی کے کام کر لو۔ تو یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک ساتھ ہیں، نہ ہی صرف برائی سے روکنا یہ کافی ہے اور نہ ہی یہ کہ آپ نیکی کا ہی حکم دیتے چلیں، دونوں کام کریں۔ اور یہاں پر جو ہے جو میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی تھی جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا، وہ کیا مراد لیتے ہیں یہاں پر نیکی سے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا؟ اس سے مراد جہاد لیتے ہیں کہ آپ جہاد کے ذریعے سے یعنی ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر لے کر آتے ہیں، وہ کافر ہیں، آپ لے کر آتے ہیں، پھر ان کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ ان کو روکا، پہلے انہوں نے برائی سے کھینچ کر لے کر آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو اسلام کے بارے میں دعوت دی، تبلیغ دی۔ تو یعنی کہ اسلام یہاں پر جو ہے اصل چیز جو ہے سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد کیا ہے؟ جہاد، جہاد کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے اندر وہ حدیث جو ہے کہ ہاتھ سے روکنا اور دل کیا نام ہے زبان سے روکنا اور دل کے اندر برا جاننا، اس کو بھی علماء اسی کے اندر لے کر آتے ہیں کہ مطلب کبھی کیفیت ایسی ہوگی کہ آپ ان سے قتال کرو گے، تلواریں چلیں گی، کبھی ہوگا کہ صرف زبانی آپ ان کو دعوت دیں گے، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ یہ دونوں کیفیتیں بھی نہیں ہوں گی آپ کے اندر۔ تو بہرحال اس سے مراد عبداللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا لیتے ہیں؟ جہاد والا عمل مراد لیتے ہیں کہ یہ کام تم کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لوگوں کے اندر نیکی کو عام کر دینا اور برائی سے ان کو منع کر دینا ہے۔
پھر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لے کر آتے ہو۔ اب یہاں پر ایمان باللہ ہی کو ذکر کیا، باقی چیزیں ذکر نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر باقی ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کس وجہ سے ایمان کے اندر یعنی ساری چیزیں شامل ہیں۔ ظاہر ہمیں کون بتلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے ہی نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ کون ہے، اللہ پر ایمان کیا لے کر آنا ہے؟ تو یعنی اللہ پر ایمان کے اندر باقی چیزیں آٹومیٹک آ جائیں گی۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا، وہاں پر آپ نے باقی ایمانیات کو بھی ذکر کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی چیز کو یہاں پر ذکر کر دیا اور فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ڈبل فضیلت کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ کیوں؟ ایک تو اس نے اپنے اس دین پر رہتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، اور یہاں پر وہ آیا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، تو یہاں پر اسلام قبول کرنے کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا کرتے ہیں۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ مومن ہیں۔ الف لام یہاں پر جو ہے یہ کمال پر دلالت کر رہا ہے دونوں جگہ پر، یعنی پکے مومن ہیں، اور اکثر ان میں سے پکے فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمال کے اوپر یعنی الف لام دلالت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے اہل کتاب ایمان ہی نہیں لے کر آئے، کچھ لے کر آئے، ان کو ذکر کر دیا۔ جو اکثر نافرمان تھے ان کا بھی ساتھ میں ذکر کر دیا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کو یہود و نصارہ صرف زبانی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، صرف زبانی تکلیف ہی تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ خاص طور پر یہودی زبانی تکلیفیں تمہیں دے سکتے ہیں، میدان جہاد کے اندر کبھی بھی تم پر فتح یاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حقیقت کو بیان کر دیا، اور اسی حقیقت کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہود کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں دینا۔ اب بیت المقدس کو دیکھتے ہیں، وہاں پر یہود کو بسانے والا کون ہے؟ اصل عیسائی ہے۔ عیسائی لے کر آئے، وہ خود نہیں آ سکے، ان کے اندر طاقت قوت نہیں ہے کہ وہ خود آ سکیں، وہ خود کہیں پر بیٹھ سکیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا ہے جو لعنت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور ذلت مسکین محتاجگی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلت ڈالے اور وہ عزت والے ہو جائیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر محتاجی ڈالے اور وہ مالدار بن جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے اندر وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اور کیا ہے آپ قتل کریں گے سب کو، اور ایک ایک پتھر بھی بتلائے گا، درخت بتلائے گا، ہر چیز بتلائے گی، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بھی علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسرا یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک نقطہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی ہے کہ ہمیشہ غلبہ جو ہوگا وہ اسلام کا ہوگا، اسلام ہی غالب آئے گا، یہودیت کبھی بھی غالب نہیں آئے گی۔ ہاں آگے آپ آیات پڑھیں گے جس در سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اندر کمزوری کوتاہی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، اگر ایمان ہے پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ موجود ہے۔ تو اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی چیک کریں، کیا ہمارا ایمان اس طرح کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اللہ کی مدد نصرت کیوں نہیں آتی، پھر ہمیں غلبہ کیوں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر ہمارے اندر کمزوری، ایمان کے اندر کمزوری موجود ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ آخر وہ تمہارے سامنے آ بھی جائیں، لڑائی بھی کریں، تو تمہیں پیٹھے دکھا کر چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی ثابت بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہودیوں کو جزیرہ نکال دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو جزیرۃ العرب سے ہی ان کو نکال کے باہر کر دیا کہ تمہارا یہاں پر اب رہنا نہیں بنتا، جاؤ۔ تو کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت رکھ دی، اور فرمایا ثم لا ینصرون،
اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی گروپ آئے ان کی مدد کے لیے اور وہ مسلمانوں ان کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیت کے اندر وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت رہے گی سوائے دو ایسی جگہیں ہیں جہاں جب یہ ذلت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بحبل من اللہ، کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، تو پھر یہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دینی ہے، کیونکہ اب وہ پھر یہودی نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اور دوسری کیا ہے؟ حبل من الناس، کہ لوگ اس کو پناہ دے دیں، مسلمان پناہ دے دیں تو اس سے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں۔ اور پناہ اگر یہ حکومتی سطح پر بھی پناہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور ایک عام مسلمان اگر کسی یہودی کو پناہ دیتا ہے تو وہ بھی تسلیم کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کسی بھی مسلمان میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ ایک ادنا ہے، کمتر ہے، ایک اعلیٰ ہے، نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ پہلے مسلمان ہوا وہ بعد میں مسلمان ہوا، نہیں، ایک عام مسلمان بھی اگر وہ کافر کسی مسلمان سے پناہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، امان دیتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مسلمان کی پناہ کا اعتبار کرو، اب اس کو پھر تکلیف نہ دو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک میں کلپ سن رہا تھا، شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا تو سب سے پہلا دستخط ان کا اوپر موجود ہے۔ لوگ ایک واقعہ بیان کر کے اصل میں ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا کیا نام ہے انگریز کی پیداوار ہے، جیسا کہ اہل الحدیث کے بارے میں یہ بات کہی بھی جاتی ہے۔ اب انہوں نے فتویٰ دیا اور فتوے کے اندر سب سے پہلے اوپر ان کا ہی دستخط موجود ہے کہ جی ہم نے کیا نام ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ میدان جہاد کے اندر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بالکل جو ہے نا تکلیف کے اندر تھی، زخمی تھی، انہوں نے اس کو پناہ دی، یعنی اٹھایا اپنے گھر لے گئے، پناہ دی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو اس واقعے کو دلیل بنا کر کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر تان کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کیا ہے انگریز نواز تھے، ظاہر انہوں نے انگریز کو پناہ دی، اگر وہ محبت نہ کرتے ہوتے تو اس کو قتل کر دیتے۔ حالانکہ اسلامی حسن ہے، یہاں پر خوبصورتی کیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں حربی ہے، آپ کے خلاف تلوار لے کر وہ کھڑی ہوئی ہے، پھر اسلام کہتا ہے اس کو مارو۔ جب وہ تلوار ہی نہیں آپ کے خلاف نکال رہی تو عورت ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، اور پھر ساتھ میں وہ زخمی ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا رہی، تکلیف کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ ان کے پاس رہی، ان کے اخلاق کو اس نے دیکھا، وہ ساری چیزیں اس کو پتہ دی کہ فتویٰ دینے والا بھی شخص یہی ہے، سب سے پہلا دستخط بھی اس کا ہی موجود ہے، اور یہی مجھے پناہ دے رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ کسی قسم کی میری عزت کسی نے لوٹی ہو یا کوئی مجھے تکلیف والی نگاہ سے دیکھا ہو، کچھ بھی نہیں۔ وہ جب ان کو کچھ دنوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گئی، چھوڑ دی، وہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ کیا تھا؟ وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ پناہ اگر کوئی بندہ دے دیتا ہے تو اس کی پناہ کا اسلام اعتبار کرتا ہے۔ تو یہی ایک صورت، دو صورتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ایک اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر وہ آ جائے یعنی اسلام قبول کر لے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ کسی مسلمان کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر ایک بات علماء یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ اسلامی مملکت کے اندر رہتا ہوا جزیہ اگر ٹیکس ادا کرتا ہے تو وہ بھی بحبل من اللہ کے اندر آ گیا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے مطابق جو جزیہ تھا وہ جزیہ اپنی زندگی کا وہ دے رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ان کے اوپر غضب غصہ نازل کیا یا مسکنت ہم نے مسلط کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور انبیاء کا قتل ہے ناحق، اور یہ بھی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے تجاوز کرتے گئے۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین کہا، لیکن وصف کے ساتھ کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز جو اخرجت للناس، اس کے اندر علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ یعنی کہ
اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ یہ کام کریں، ان کی ذمہ داری، کیونکہ پیچھے ہم نے حکم پڑھا تھا وَلْتَكُم مِّنكُم، حکم تھا کہ لازم ہے تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو پھر بہترین امت قرار دے دیا، تو یہ اختیار کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔